الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں اور دوستوں، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعہ ہم لوگوں نے اس سلسلے وار درس قرآن میں سورہ نساء کی آیت نمبر 1 to 6 یعنی 126 تک کے مضمون کو سنا تھا۔ اب وہاں سے آگے کی آیات اور اس کے مضمون کو ملاحظہ فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، یہ لوگ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے عورتوں کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ یستفتونک فتویٰ، فتوے کا لفظ ہے، یہ لوگ آپ سے ایک محکم حکم چاہتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، کہیے ان سے کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو، اللہ تمہیں جواب دیتا ہے۔ اللہ تمہیں ان عورتوں کے متعلق جن کے تعلق سے تم نے سوال پوچھا ہے، اللہ تم کو محکم حکم بتاتا ہے، مضبوط حکم۔ فتویٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے مضبوط حکم۔ فتی کہتے ہیں مضبوط جوان لڑکے کو، فتی، اسی سے فتویٰ بنا، مطلب یہ کہ مضبوط حکم۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک مضبوط حکم سناتا ہے ان عورتوں کے بارے میں۔ اس سے پہلے کی آیات میں ہم لوگ جس مضمون کو سن رہے تھے وہ مضمون اور ان آیات کا مضمون بالکل جدا ہے۔ وہ کہاں جہاد کے حوالے سے، کہاں طاغوت کے حوالے سے، عدل قائم کرنے کے حوالے سے، منافقین کے حوالے سے، یہ ساری باتیں چل رہی تھیں۔ بیچ میں یہ آیات جو آ رہی ہیں، ان آیات کا تعلق اس سورے کے شروع میں جو ہم لوگوں نے غالباً تیسرے اور چوتھے نمبر کی آیت سنی تھی، جس میں ایک ساتھ 4 شادیوں کی اجازت اور اس کی جو رخصت ہے اس کی جو وجہ بتائی گئی تھی، وہ سب بیان کیا گیا۔ یتیم بچوں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں، ان کے حقوق، سماج میں جو ان کا حق ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں شروع میں اس سورے کے ہم لوگوں نے سنی ہیں کہ کس طرح سے مرد حضرات ایک سے زائد شادیاں کرتے تھے، عورتوں کو بالکل باندی سمجھتے تھے، ان کے حقوق نہیں ہوتے تھے سماج میں۔ اسی طرح سے جو یتیم بچے ہوتے تھے، ان یتیم بچوں کو بھی بالکل بے سہارا سمجھا جاتا تھا۔ اور پھر خاندان کا بڑا لڑکا، گھر کا بڑا لڑکا، وہ باپ کے بعد وراثت حاصل کر لیتا تھا، دوسرے بچوں کو کچھ ملتا نہیں تھا۔ چھوٹے جو بھائی ہوتے تھے ان کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ اپنی سوتیلی ماؤں سے شادی بھی کر لیتا تھا۔ تو یہ سماج کا برا حال بیان کیا گیا تھا، اور اس کا حل اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ نہیں، یہ ایسے نہیں ہونا ہے، ایسے ہونا ہے، اور یہ اللہ کے حدود ہے، یہ اللہ کے احکام ہیں، ان کی ہر حال میں پابندی ہونی۔ شادی زیادہ سے زیادہ اگر تمہاری خواہش ہو عدل کے ساتھ تو تم 4 کر سکتے ہو۔ تو یہ ایک کیپ لگا دیا گیا تھا۔ وہ لوگ بہت زیادہ شادیاں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس پہ ایک کیپ لگایا کہ نہیں، اگر شادی کرنے کی خواہش بھی ہے ایک سے زائد تو 4 کر سکتے ہو ایک ساتھ زیادہ سے زیادہ۔ لیکن اس میں بھی عدل کی شرط لگائی گئی تھی، یعنی وہ کہ تمہاری 4 بیویاں اگر ایک ساتھ 4 بیوی ہے یا 2 ہے یا 3 ہے تو ان کے ساتھ تم کو ہر حال میں عدل کرنا ہے، برابری کرنی۔ پھر وہ یتیم بچیاں جن سے تم شادی کرتے ہو، بہت سارے لوگ یتیم بچیوں سے شادی کرتے تھے یہ سوچتے ہوئے کہ ان کا ہم سہارا بن جائیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو یہ حکم تھا کہ ان کو مہر ادا کرو، اللہ نے جو مقرر کیا ہے، تو مہر ادا کرنے میں وہ آناکانی کرتے تھے۔
اور ایک سے زائد شادیاں ہو گئیں تو عدل تو ہو نہیں پا رہا ہے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ مشکل ہے۔ ظاہر میں عدل ہو سکتا ہے لیکن قلبی تعلق نہیں ہو سکتا ایک سا سب کے ساتھ۔ تو یہ لوگوں کو سمجھنے میں دقت ہو رہی تھی، تو وہ جو احکام پہلے آئے تھے ان احکام پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو پریکٹیکل پرابلمز ہو رہی تھی کہ اچھا اللہ تعالیٰ کا تو یہ حکم ہے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن عمل کرتے ہوئے دقت پیش آ رہی تھی۔ تو پھر سے لوگوں نے سوالات پوچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ تعالیٰ نے انہی کا ذکر کیا ہے کہ یستفتونک فی النساء، یہ لوگ آپ کو انہی عورتوں کے حوالے سے سوال پوچھتے ہیں آپ سے۔ قل اللہ یفتیکم فیہن، کہو کہ اللہ تمہیں جواب دیتا ہے ان کے حوالے سے، ان عورتوں کے تعلق سے۔ وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن وترغبون ان تنکحوہن والمستضعفین من الولدان، اور یہ حکم تم کو پہلے بھی پڑھایا جاتا رہا ہے۔ وما یتلی علیکم فی الکتاب، یہ کتاب میں تم کو پہلے دیا گیا ہے حکم، یعنی یہی سورہ نساء اس کی 3 4 آیت میں جو مضمون آیا ہے، فی یتامی النساء اللاتی، ان یتیم بچیوں کے حوالے سے جو لا تؤتونہن ما کتب لہن، جن کو تم وہ دیتے نہیں ہو جس کو ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے، یعنی شادی کرتے ہو لیکن مہر نہیں دینا چاہتے ہو، تم دیتے نہیں ہو۔ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ، اور چاہتے ہو کہ ان سے شادی کر لیں، یعنی شادی بھی کرنا چاہتے ہو اور مہر نہیں بھی دینا چاہتے ہو۔ ایک ترجمہ اس کا یہ کیا گیا ہے وَتَرْغَبُونَ فِي أَن تَنْكِحُوهُنَّ، معنی سمجھ کر، یہاں پر فی جو لفظ ہے وہ ہے نہیں قرآن میں، لیکن ترجمہ کرتے وقت جو مترجم ہے وہ پریپوزیشن بھی دیکھتا ہے کہ ایک ناؤن یا پروناؤن کے بعد جو پریپوزیشن آتا ہے جس سے اس کا اشارہ، اس کا موومنٹ، اس کی جگہ، اس کا ڈائریکشن، یہ سب پتہ چلتا ہے۔ تو یہاں پہ پریپوزیشن کے طور پہ وَتَرْغَبُونَ فی مانا گیا کہ تم رغبت رکھتے ہو ان میں، کس بات کی؟ ان تنکحوہن، کہ تم ان سے نکاح کرو۔ تو تم چاہتے ہو کہ نکاح کر لیں لیکن مہر نہیں دیتے ہو۔ اور ایک ترجمہ اس کا یہ کیا گیا ہے وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ، عین نو والا ان، وہ ایک پریپوزیشن ہوتا ہے۔ وہ جب رغب، کیا لفظ آ رہا ہے؟ ترغبون، تم کو رغبت ہے، تو یہ جو رغب کا لفظ آتا ہے نا، اس رغب لفظ کا ظاہر معنی تو ہوتا ہے کسی چیز کا شوق ہونا، لیکن اس کے بعد جب پریپوزیشن کے طور پہ عین نو ان آ جاتا ہے تو معنی بالکل الٹا ہو جاتا ہے، مطلب تم نہیں چاہتے ہو۔ کیوں نہیں چاہتے ہو؟ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ، اور تم چاہتے نہیں ہو کہ ان کا نکاح ہو، تم کو رغبت نہیں ہے کہ ان کا نکاح ہو۔ تو کس سے نکاح نہیں ہو؟ کسی اور سے نہیں نکاح ہو۔ مان لیجئے بتایا یہی گیا ہے کہ اگر کوئی لڑکی ہے اور وہ یتیم ہے، اس کے باپ نے اس کے لیے مال چھوڑا، اس کے پاس مال ہے، کوئی اور نہیں ہے اس کا، تو جو اس کا گارجین ہے وہ چاہتا ہے کہ اس سے شادی کر لے، اس کا مال بھی ہمارے پاس رہے گا، اور کہنے کو یہ بات ہوگی کہ ہم نے اس کو سہارا دے دیا۔ لڑکی اگر قبول صورت ہے یا خوش شکل ہے تو لوگ ایسا کرتے تھے، اور اگر لڑکی کی شکل ان کے لیے قبول نہیں ہے، لڑکی ایسی نہیں ہے کہ وہ ان کو پسند آتی ہو، تو وہ چاہتے نہیں تھے کہ اس سے شادی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ کسی اور سے اس کی شادی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ پھر اس کے ساتھ جو مال مل رہا ہے اس کے باپ کا، وہ بھی چلا جائے گا، وہ دعوے دار ہو جائے گا اس کا شوہر کہ میری بیوی کا مال مجھے دو۔ تو یہ دونوں ترجمے اس کے کیے گئے ہیں، اور دونوں ترجمے اپنے معنی کے لحاظ سے اس طرح سے ہیں۔ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ، تم رغبت رکھتے ہو کہ ان سے شادی کریں، لیکن لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ، تم ان کو دیتے نہیں ہو وہ جو ان کے لیے فرض کیا گیا، مقرر کیا گیا ہے مہر، اور تم چاہتے نہیں ہو کہ ان سے شادی کریں اور نہ کسی سے ان کی شادی ہونے دیں۔ کیوں؟
کیونکہ اس کا مال چلا جائے گا. والمستضعفین من الولدان، اور وہ کمزور اور چھوٹے بچے، ان کے بارے میں بھی تم کو اس کتاب میں وما یتلا علیکم فی الکتاب، اس کتاب میں پہلے تم کو پڑھایا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے کہ چھوٹے بچوں کا بھی حق بنتا ہے. یعنی اگر بھائی چھوٹا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ بڑے بھائی کو سب کچھ مل جائے گا. باپ کی وراثت میں ایک بھائی اگر 35 سال کا ہے، ایک بیٹا اس کا 35 سال کا ہے اور ایک بچہ اس کا 5 سال کا ہے اور باپ مر گیا، تو 35 سال والے کا جتنا حق بنتا ہے اتنا ہی 5 سال والے کا بھی بنتا ہے. بڑے بھائی جان سب کچھ لے جائیں؟ نہیں. بڑے بھائی جان بولیں گے ہم نے اس کو بچے کی طرح پالا ہے، پڑھایا ہے، شادی کی ہے اس کی. بڑے بھائی جان باپ بن گئے، اس کے باپ نہیں بن سکتے. بڑے بھائی جان کا بھی باپ نہیں بن سکتے. بڑے بھائی جان چاہے اپنے چھوٹے بھائی سے 40 سال بڑے ہوں، لیکن باپ کی وراثت میں اس بچے کا بھی اتنا ہی حق ہے. برابر کے اسٹیک ہولڈر ہیں، برابر کے شیئر ہولڈر ہیں وہ دونوں، تینوں، چاروں، پانچوں، چھوں، ساتوں، جتنے بھائی ہوں. تو یہ تصور جو تھا کہ چھوٹا بھائی، اس کو تو ہم نے پالا ہے، اس کو پوسا ہے، اس کو پڑھایا ہے، یہ کیا ہمارے برابر کھڑا ہوگا؟ ساری چیز ہماری ہے، باپ نے جو چھوڑا وہ سب ہمارا ہے. اس تصور کو قرآن کاٹ رہا ہے اور منع کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے ان یتیم بچیوں کے بارے میں بھی، ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں بھی جن کے شادی کے حوالے سے لوگوں کے من میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، اور ان چھوٹے بھائیوں اور بچوں کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہے کہ تم کو پہلے حکم دیا گیا ہے نا، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، یہی حکم دیا گیا کہ یتیم لوگوں کے بچوں کے بارے میں عدل اور انصاف پر قائم رہو. جو کمزور موسٹ ولنریبل سیکشن آف دی سوسائٹی ہوتا ہے اس کا حق مارا جاتا ہے. کمزور کہیں بھی ہو، سماج میں کسی بھی درجے کا کمزور ہو، سماج کے کسی بھی حصے میں کسی درجے کا کمزور ہو، اس کمزور کا حق مارا جاتا ہے. یتیم بھی سماج کا ایک کمزور حصہ ہے، عورتیں سماج کا ایک کمزور حصہ ہے. ایک بڑے علاقے میں ان کا حق مارا جاتا تھا اور یتیموں کا حق مارا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، یتیم جو سماج کا ایک کمزور حصہ ہے، اس کے بارے میں ہم نے تمہیں حکم دیا تھا ان تقوموا، کہ تم قائم رہو، بالقسط، انصاف پر، عدل پر. کوئی کمزور ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا حق کھا جاؤ، اس کا حق مار دو. کمزور کے ساتھ بھی ویسے ہی معاملہ کرو جیسے کسی طاقتور کے ساتھ کرتے. یہ اصول اللہ کا، حالانکہ دنیا اس اصول پر نہیں چلتی، اللہ کے ماننے والے بھی اس اصول کی پابندی نہیں کرتے. گھر خاندان میں، چونکہ بات چل رہی ہے گھر خاندان کی، گھر خاندان میں دیکھیے رشتہ داروں میں، یہ تو اپنے بھائیوں اور بیوی اور بچوں کے ساتھ کا معاملہ چل رہا ہے کہ جو کمزور ہے اس کا حق مار دو، جو طاقتور ہے وہ کمزور کا حق کھا جاتا ہے. یہ چیز گھر سے اوپر اٹھ جائیے، سماج میں، محلے، علاقے میں دیکھیے، وہاں بھی یہی ہوتا ہے. کسی بھی جگہ جو کمزور ہے اس کا حق مارا جاتا ہے. یہ عدل، یہ قسط، یہ انصاف صرف اللہ کا حکم ہے، اور جو اللہ کو ماننے والے ہیں وہ اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے ہیں. انہوں نے کیا اور اس کو کرنے میں وہ خود مارے گئے. آج بھی جو کوئی اللہ کے اس حکم پر عمل کرنا چاہتا ہے دنیا اس کے دشمن بن جاتی. کمزور کا ساتھ دیجیے، کمزور کے لیے آواز اٹھائیے، کمزور کو اس کا حق دینے کی کوشش کیجیے، مہم چلائیے، دنیا دشمن بن جاتی. وہ دنیا جو کمزور کا حق مارنا چاہتی. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اور بھلائی کا جو کام بھی تم کرو گے
فإن اللہ کان بہ علیما، تو بے شک اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا علم ہوگا۔ بھلائی کا کوئی بھی کام، اس لڑکی کے ساتھ یہ اس کی شکل مجھے قبول نہیں، یہ یتیم رشتہ دار ہے اور اس سے ہم شادی کر لیں، بھلائی کا ایک کام ہے، لیکن اس کی شادی کسی اور کے ساتھ کروا دیں، بھلائی کا یہ کام ہے، اس کی شادی روک نہیں رہے۔ تو جس نیت سے تم کر رہے ہو یہ اللہ جانتا ہے۔ بھلائی کا کوئی بھی کام، یہ چھوٹا بچہ ہے، یہ میرا بھائی ہے سگا چھوٹا، ہم نے اسے گود میں لیا ہے، اس کو برابر کا حق دے رہے ہیں، اگر ہم نے اپنے لیے یہ چیز لی ہے اپنے باپ کی پراپرٹی میں سے تو اس کو بھی اتنا دے رہے ہیں، بھلے اس کو پتہ بھی نہ ہو۔ تو یہ بھلائی کا جو بھی کام تم کرو گے اللہ کو معلوم ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ وہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، رائے گا جائے گی، نہیں۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا الصُّلْحَ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اب یہ ایک دوسرا حکم آ رہا ہے اسی حوالے سے، مرد اور عورت کے ریلیشن شپ، شادی بیاہ، میاں بیوی کا معاملہ، کہ اگر کسی عورت کو اس بات کا خوف ہو، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ، اگر کسی عورت کو اس بات کا خوف ہو، کس کا؟ مِن بَعْلِهَا، اپنے شوہر سے، نشوزن، بد دماغی کا، نشوزن، بد دماغی، سرکشی، طغیانی، بدماشی، شوہر بدماش ہے، پیٹے گا، مارے گا، حق ادا نہیں کرتا ہے، ملنے نہیں آتا ہے، بالکل چھوڑ رکھا ہے، تو اگر اس بات کا اس کو ڈر ہو، اور ایرازن، ایراز مطلب وہی اوائڈ کرتا ہے، ایک یا ایک سے زیادہ بیویاں، ایک بیوی ہے اور اس کو پسند نہیں کرتا، جائز طور پر ایک بیوی ہے اور اس سے اس کا دل بھر گیا، مزاج نہیں ملا، سماجی طور پر وہ اس کو طلاق دینے سے گریز کر رہا ہے۔ طلاق حالانکہ حلال چیزوں میں ایک ناپسندیدہ بات ہے، لیکن ہے تو پروویژن۔ اسلام میں یہ تصور نہیں ہے کہ ایک بار شادی ہو گئی تو اب چاہے دل ملے نہ ملے، مزاج ملے نہ ملے، ہر حال میں پلو باندھ کر ساتوں جنم ساتھ دینا ہے، نہیں۔ روز کی لڑائی گھر کے اندر نہیں، مزاج نہیں ملتا، لڑائیاں ہوتی ہیں، الگ ہو جاؤ، لیکن الگ ہونے سے پہلے یہ سب کرو، جیسے کہ اور جگہوں پہ ہم لوگوں نے سنا کہ کس طرح سے کاؤنسلنگ کی بات ہے، تو یہاں پر بھی وہ ایک طرح کی بات کہی جا رہی ہے۔ کسی عورت کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم کو یہ ڈر ہو کہ تمہارا شوہر بد دماغ ہے، تم کو اوائڈ کرتا ہے یا کرے گا، بیوی پر نظر نہیں ہے، سالی پر نظر ہے۔ کتنے کیسز ہیں، شادی کسی سے ہوئی لیکن دل لگتا ہے اس کی بہن سے، اور پھر اس کو چھوڑ دیا اور سالی کو لے کر بھاگ گیا اور اس کے ساتھ شادی رچا لی، یا پھر باہر میں شادی کسی سے ہوئی، دل کسی اور سے لگتا ہے۔ تو یہ جو ایک سڑا ہوا حصہ ہے نا، سماج کا سڑا حصہ، اس حصے کی یہ شکل ہے، یہ آج تو بہت زیادہ پریویل کر رہا ہے، بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے نا۔ جیسے جیسے سماج، جیسے دنیا جو ہے نا وہ شیطانی قبضے میں زیادہ سے زیادہ چلی آ رہی ہے نا، بعد کا دور پہلے والے دور سے اور خراب سے خراب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، تو یہ سب چیزیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ پہلے اگر 100 میں کوئی ایسا ایک ہوتا تھا تو آج 100 میں 20 لوگ ایسے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر بیوی کو ڈر ہو کہ اس کا شوہر نشوز کرے گا، بد دماغی دکھائے گا، سرکشی اختیار کرے گا، اور ایرازن اس کو اوائڈ کرے گا، اور شوہر کو بھی ایسا ہے لگتا ہے، فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ دونوں آپس میں مل بیٹھ کر کے اس مسئلے کو صلح کے ساتھ حل کر لیں، صلح کر لیں اس معاملے میں۔ بیوی کچھ اپنی ایکسپیکٹیشن کم کر لے، اگر دوسری بیوی بھی ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ دوسری بیوی کے پاس جاتا ہے، زیادہ وقت دیتا ہے، رشتہ بچانے کے لیے بیوی اپنی ایکسپیکٹیشن کچھ کم کر لے، ٹھیک ہے تم میرے ہاں روز مت آنا، ہم اس بات پر راضی ہیں۔ یا پھر یہ چیز
ہم معاف کرتے ہیں تمہارے لیے، ہم اس بات پر راضی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی تھی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بوڑھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی کے پاس جاتے تھے، برابر برابر دن تھا، ایک دن عصر سے مغرب میں بھی سب کے ہاں تھوڑی تھوڑی دیر جاتے تھے۔ تو انہوں نے اپنی باری، وہ بوڑھی خاتون تھی، انہوں نے اپنی باری ہبہ کر دی تھی کہ میرے ہاں آنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کے بدلے فلاں کے ہاں جائیے، یعنی حضرت عائشہ کے حوالے سے انہوں نے ہبہ کر دیا تھا، اس کو آپ میرا ٹائم دے سکتے ہیں، ہم ناراض نہیں ہوں گے۔ تو اس طرح سے اگر بیوی اور شوہر بھی اپنے طور پہ کچھ اس کو زیادہ دے کے اس کو اس بات پر منا لے کہ ہم لوگ صلح کر کے رہتے ہیں، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے صلح میں بہتری ہے، بھلائی ہے، لڑائی جھگڑا تو نہیں نہ ہوگا، بیوی بال بچوں کو لے کر سڑک پر ہلہ تو نہیں کرے گی نا، دوسرے کے گھر کے دروازے پہ پہنچ کر چیخ چلا تو نہیں کرے گی، پولیس لے کر تو نہیں آئے گی، سماج میں عزت تو بنی رہ جائے گی۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، ایک سچائی ہے انسانی مزاج کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نفس کے اندر لالچ تو رہتی ہی ہے، حاضر تو رہتی ہے نا، وَأُحْضِرَتِ حاضر تو رہتی ہے الانفس الشح، شح لالچ کو کہتے ہیں، وہ نفس کے اندر حاضر تو رہتی، سب کو اپنا بھلا چاہتا ہے، وہ بیوی بھی چاہے گی کہ ہم کو ٹائم ملے، پورا ٹائم ملے، اور شوہر بھی چاہے گا کہ ہم اس کے پاس نہ جائیں، میرا دل اس کے ساتھ لگتا ہے، تو ہر کوئی اپنے مفاد سے وابستہ ہے، طبیعت کے اندر لالچ سب کے موجود ہے، لیکن اسی کو تھوڑا سا قابو میں کیا جائے، اسی پر تھوڑا بات چیت کر لی جائے تو صلح ہو جائے گی، اور صلح میں خیر ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اب یہ شوہروں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم احسان کی روش اختیار کرو، مرد ہو بھائی، مرد ہو، عورت تمہارے لیے اپنا مال چھوڑ سکتی ہے، اپنا وقت چھوڑ سکتی ہے، تم اس کو منا کے خوش رکھنے کے لیے کچھ نہیں چھوڑ سکتے۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم احسان کی روش اختیار کرو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی خبر رہے گی، رہتی ہے۔ یہاں پر بھی وہ بات کہے گی کہ ایسا نہیں ہے کہ تم جو کچھ کرو گے وہ برباد ہو جائے گا، نیکی کر اور دریا میں ڈال، نہیں، اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی خبر ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا کہ تم عورتوں کے درمیان عدل کر پاؤ، یعنی بیویوں کے درمیان عدل کر پاؤ۔ آیت نمبر 3 میں یہ حکم تھا کہ جب تک عدل نہیں کرو، ایک سے زیادہ شادی نہیں کرو، اور یہاں پر خود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، کتنا بھی تم چاہ لو، تم عورتوں کے درمیان، بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے۔ کون سا عدل نہیں کر سکتے؟ وہی قلبی میلان جس کو کہتے ہیں نا، دل کا تعلق۔ آپ سے مراد ہے وہ بندہ جس کے پاس ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، وہ 2 یا 3 بیویاں ہوں تو ان کو وہ وقت برابر برابر دے سکتا ہے، ہفتے میں، دن میں، پیسہ برابر برابر دے سکتا ہے، فلیٹ خرید کے یا کمرہ بنا کے برابر برابر دے سکتا ہے، گہنا برابر برابر دے سکتا ہے، لیکن دل بھی برابر برابر لگ جائے دونوں بیویوں سے، 3 بیویوں سے، 4 بیویوں سے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دل تو کسی کے ساتھ برابر برابر نہیں لگتا نا، ابا اماں سے برابر برابر نہیں لگتا، امی زیادہ اچھی لگتی ہیں یا ابا زیادہ اچھے لگتے ہیں، دوستوں میں برابری نہیں ہوتی، یہ دوست زیادہ پسند ہے، وہ دوست کم پسند ہے اس کے مقابلے میں، بال بچوں میں برابری نہیں ہوتی، یہ بیٹا وہ بیٹا، یہ بیٹی وہ بیٹی، تو پھر بیویاں کسی کی ادائیں زیادہ پسند آئے، کسی کے بات کرنے کا ڈھنگ، کسی کی آواز، کسی کا ناز و نخرہ زیادہ پسند آتا ہو، اور کسی کی سادگی پسند آتی ہو، یا کسی کی نہیں پسند آتی ہو، یہ ساری باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، تم کتنا بھی چاہ لو اپنی بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے، تو پھر فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، ایسا نہ ہو کہ کسی ایک کی طرف ہی پورے کے پورے جھک جاؤ، اور دوسری جو ہے فَتَذَرُوهَا مُعَلَّقَةً، اس کو چھوڑ دو بالکل ہوا میں لٹکتی۔
کہاں ہیں بھائی شوہر صاحب؟ دوسری بیوی کے پاس ہے. زیادہ تر تو جب دوسری آتی ہے تو پہلی کو چھوڑ ہی دیتے ہیں. دوسری بیوی کے پاس وہیں رہتے ہیں. یہ ایڈریس ہے تو صحیح یہیں کا، لیکن یہاں ملاقات نہیں ہوگی. وہیں رہتے ہیں، فون بھی نہیں کرتے. بال بچہ بھی پریشان ہے کہ ابو فون نہیں کرتے، امی سے ملنے نہیں آتے. فون کیا جاتا ہے تو ہاں ہوں کر کے بس رکھ دیتے ہیں. عید میں بھی نہیں آئے، بقرعید میں بھی نہیں آئے، رمضان میں ایک دن آئے تھے، روزے ہی سے تھے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے فَتَذَرُوهَا مُعَلَّقَةً. دوسری کو بالکل اس حال میں، دوسری مطلب دو میں سے کوئی بھی دوسری، اس کو بالکل اس حال میں چھوڑ دیا ہے کہ وہ ہوا میں جیسے لٹکا رہتا ہے نا، معلق ہو جانا. تو وہی ہے فَتَذَرُوهَا مُعَلَّقَةً. بالکل اس کو لٹکا چھوڑ دیا ہے. نہ تو ٹھیک سے بیوی بناتے ہو، نہ بالکل آزاد چھوڑتے ہو کہ جائے دوسری شادی کرے ہو. تو ایسا نہ ہو. فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ. کسی ایک کی طرف جھک نہ جانا پورے کے پورے طور پر. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. اگر اصلاح کر لو اپنی، اللہ کا تقوی اختیار کر لو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے، درگزر کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. لیکن ان سب چیزوں سے بھی بات نہ بنی. وَإِن يَتَفَرَّقَا. اور جدائی ہو گئی، طلاق ہو گیا، نہ صلح سے بات بن پائی اور نہ دل میں کوئی اور جگہ بنانے کے لیے کوئی عمل کام آیا، تو پھر اگر وہ دونوں الگ ہی ہو گئے، یغنی اللہ کلا من سعتہ. تو اللہ تعالیٰ دونوں کو، میاں ہو یا بیوی کو، اپنی طرف سے خوب عطا کر دے گا. ایسا نہیں ہے کہ شوہر پریشان ہو کہ اب بیوی نہیں ملے گی، مل جائے گی. بیوی پریشان ہو کہ اب شادی نہیں ہو پائے گی، ہو جائے گی. ہو سکتا ہے اس سے پہلے والے سے زیادہ بہتر شوہر مل جائے، ہو سکتا ہے اس بیوی سے زیادہ بہتر بیوی مل جائے. تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِن سَعَتِهِ. اگر جدائی ہو گئی ان میں تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان کو عطا کر دے گا. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت حکمت والا ہے. پھر کس کی کہاں کیا لگے گا، کیا رشتہ ہوگا اور کیا شادی ہوگی، یہ سب اللہ کی حکمت پر ہی تو بیسڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ بہت حکمت والا ہے اور بہت وسعت والا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. سب کچھ آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ اللہ کا ہے. زمین پر جو کچھ بھی اللہ کا ہے. اگر تم کو پیسہ دینے کے لیے کہا جا رہا ہے، مہر دینے کے لیے کہا جا رہا ہے، یا پھر پیسہ دے کے صلح کر لینے کو کہا جا رہا ہے، مال دے کر صلح کرنے کو کہا جا رہا ہے، وقت دے کر صلح کرنے کو کہا جا رہا ہے، تو یہ نہ سمجھو کہ تمہارا کچھ جا رہا ہے. تمہارا کیا ہے؟ للہ ما وللہ ما فی السماوات وما فی الارض. آسمانوں میں اور زمین پر جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے نا جی، تمہارا کیا جا رہا ہے؟ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ. اور ہم نے یہی نصیحت، یہی حکم دیا تم سے پہلے جو لوگ اہل کتاب ہیں ان کو بھی، یہودیوں کو اور نصارہ کو بھی. اللہ نے اپنی کتابوں میں یہی حکم پہلے بھی نازل کیا. وَإِيَّاكُمْ. اور تم کو بھی یہی حکم دیا جا رہا ہے، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَإِن تَكْفُرُوا. اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. تو یہ بات یاد رکھو کہ آسمانوں میں اور زمین پر جو کچھ ہے سب اللہ کا. جس چیز کی چاہت میں تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو وہ تمہارا نہیں ہے. جس چیز کو بچانے کے لیے تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو وہ تمہارا نہیں ہے، سب اللہ کا ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور اپنی ذات میں آپ ہی محمود ہے. کوئی اس کی تعریف کرے نہ کرے، وہ اس کا مقام ہے کہ وہ حمید ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. آسمانوں میں اور زمین پر جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے. دیکھیے کتنی بار یہ جملہ آ رہا ہے، کتنی بار، کیوں آ رہا ہے؟ دماغ میں بات ڈالنے کے لیے آ رہا ہے کہ تمہارا کچھ بھی نہیں ہے. مال کو تم اپنا سمجھتے ہو، مال تمہارا نہیں ہے. جان تمہاری اپنی نہیں ہے.
وقت تمہارا اپنا نہیں ہے، زمین تمہاری اپنی نہیں ہے، مال جس شکل میں بھی ہو، رشتے جن پر تم ناز کرتے ہو وہ رشتے بھی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ سے دکھاتا ہے کہ وہ تمہارے اپنے نہیں ہیں۔ ہر چیز ہاتھ سے نکل جاتی، ہر چیز ہاتھ سے نکل جاتی۔ کل تک بڑے محل میں رہنے والا منٹوں میں سیکنڈوں میں سڑک پہ آ جاتا ہے، ہر چیز ہاتھ سے نکل جاتی۔ رشتوں پر فخر کرنے والا رشتے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، کوئی نہیں اپنا ہوتا اس کا، ہر چیز ہاتھ سے نکل جاتی۔ وقت اور فرصت پر نازا کہ میرے پاس تو ٹائم ہی ٹائم ہے، جو بولو کر لیتے ہیں، نہیں، کچھ نہیں ہے اس کا، سب چیز فوراً ہاتھ سے نکل جاتی۔ ایک دن میں حسینہ واجد کی حکومت اس کے ہاتھ سے نکل گئی نا، چند گھنٹوں میں نکل گئی۔ کہاں تو وہ اور اس کے سب ماننے والے ڈکٹیٹرز کی حیثیت سے عوام کو چور رہے تھے اور اپنا پاکٹ بھر رہے تھے، اور چند کوششوں، ایک دو کوشش میں، کچھ دنوں میں، ایک دن میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ بول بھی نہ پائی کہ مجھے کچھ بولنا ہے، 40 منٹ کا وقت ملا، چلو نکل جاؤ یہاں سے، تمہارے لیے وقت ہی نہیں، کچھ بھی تمہارا اپنا نہیں ہو۔ بڑے بڑے اس کے منسٹرز جنہوں نے مال لوٹا تھا بنگلہ دیش کی عوام کا، اور اسلامی بینک اور فلاں بینک سب پر قبضہ کر لیا تھا، اور اپنا پاکٹ بھر رہے تھے۔ ایک سے ایک مثال ہے، آئے دن خبر ملتی رہتی ہے کس نے کتنا لوٹا، کتنا لوٹا، سب ہاتھ سے نکل گیا۔ اب سب جیل جا رہے ہیں، پکڑا رہے ہیں جو وہاں ہیں، اور جو نکل گئے ہیں پہلے سے وہ بچے۔ بار بار اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے، تم اپنا نہیں سمجھو، اللہ نے دیا۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اگر اللہ چاہے اے لوگوں تو تم کو چلتا کر دے اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہی تو ابھی مثال آ گئی، یہ جو بنگلہ دیش کی مثال آ گئی اسی پر، کہ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ، اے لوگوں اگر اللہ چاہے تو تم کو چلتا کر دے، چلو ہٹو، یہ گدی، اس گدی پر تم اکڑ رہے تھے، گدی ہی چھنا گئی، یہ گھر، یہ رشتہ، یہ مال، یہ صلاحیت اکڑ رہے تھے، سب کچھ چھلا گیا، سب کچھ چھنا گیا، اندھے ہو گئے، سڑک پر گر گئے، گھر میں گر گئے اور اندھے ہو گئے۔ اب کہاں اکڑو گے؟ اب تو دوسروں کا سہارا چاہیے۔ فالج مار گیا، بستر پہ پڑے ہو، پیشاب پخانہ بھی خود سے نہیں کر سکتے، ارے چھوڑو ان باتوں کو، بڑھاپا آ گیا، زندہ ہی رکھا اللہ نے تمہیں، مال و دولت ہی خوب دے رکھی تمہیں، اور بڑھاپا آ گیا، اب کوئی ویلو نہیں۔ ہاسپٹل میں بھی بیڈ پر پڑے ہو، اگر ہاتھ اٹھا کر اپنا پخانہ نہیں صاف کر سکتے، ارب پتی ہو پھر بھی۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ، اے لوگوں اللہ چاہے تو تمہیں چلتا کر دے، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے۔ لہذا عقل مندی اسی میں ہے کہ اللہ کے آگے جھکے رہو، اللہ کی سنتے رہو، اللہ کی مانتے رہو، اس سے اکڑو نہیں، اس کے مقابل کھڑے نہ ہو۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ تم سے سب کچھ چھین لے اور وہی سب کچھ کسی اور کو دے دے، وہی بستر اس پر کل کوئی اور سوئے، وہی کپڑا کوئی اور پہنے، وہی گدی اور وہی کرسی اس پر کوئی اور براجمان ہو جائے۔ من کان یرید ثواب الدنیا فإن اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا، جو کوئی اس دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، صرف اس دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، جس کسی کی نظر صرف اس دنیا تک ہی رہتی، بہت سر اٹھا کر دیکھتا ہے تو بس دنیا تک ہی دیکھ پاتا ہے، آخرت اس کو نہیں دکھتی، اللہ کے ہاں کا حساب و کتاب اس کو نہیں دکھتا، اللہ کے ہاں کی پوچھ گچھ اس کو نہیں دکھتی، تو وہ یہ بات جانے
فَإِنَّ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ کے پاس اس دنیا کا بھی بدلہ ہے اور آخرت کا بھی بدلہ ہے۔ عقل مندی اس میں ہے کہ آدمی اگر سر اٹھائے اور دور تک دیکھے تو اس دنیا سے پار آخرت پر نظر جائے، اس میدان سے آگے میدان حشر پر نظر جائے، اس کوٹ و اس کچہری سے آگے اللہ کے دربار پر نظر جائے، یہاں کے گواہان سے اوپر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پر نظر جائے، یہاں کے حساب و کتاب سے، یہاں کی پولیس اور یہاں کی سزا اور یہاں کی ہتکڑی سے اوپر اسے جہنم کے کارندے نظر آئے اور وہاں کا عذاب اسے نظر آئے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یہ اللہ کی خاص صفات، یہ صفات اس کی خود ہے، خود کی ہے، اپنی ہے۔ سنتے تو ہم بھی ہیں، دیکھتے تو ہم بھی ہیں، لیکن ہمارا یہ دیکھنا، ہمارا یہ سننا اللہ کی طرف سے ہے۔ بہرے اور اندھے تو بن جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے اس کی یہ صفات کوئی نہیں چھین سکتا۔ اسی طرح سے کسی کو دیکھنے اور سننے والا سمجھنا اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔